اور جب وقت آئے گا، آج ہم سب پاکستان کے لیے اکٹھے ہیں، پاکستان کی عوام کے لیے اکٹھے ہیں، ان کا مقدمہ لڑنے آئے ہیں. جب وقت آئے گا تو ہم انتخابی میدان میں جب اتریں گے تو ہم ایک دوسرے کے حریف بھی ہوں گے، لیکن ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، ہم ایک دوسرے کی تضحیک نہیں کریں گے. کیوں بلاول؟ آپ کی والدہ نے آپ کو یہی سکھایا. آپ کی والدہ شہید ہونے سے پہلے میرے والد کے اتنے قریب آ گئی تھیں، وہ بہن بھائی کا ایسا رشتہ بن گیا تھا جو آج میں اور بلاول نبھا رہے ہیں. اور بلاول، آؤ مل کے آج یہ وعدہ کریں کہ ہم مخالفت میں کبھی اتنے آگے نہیں جائیں گے جو روایات آج عمران خان اور اس کی جماعت نے ڈال دی ہیں، اس کے جو 200 ترجمانوں کی فوج نے ٹی وی پہ ڈال دی ہیں. آپ وعدہ کرو کہ ہم انتخابی میدان میں لڑیں گے لیکن آپس میں نہیں لڑیں گے انشاءاللہ تعالی، عزت کریں گے ایک دوسرے کی. اور ایک تقریر سے، نواز شریف کی ایک گجرانوالہ کی تقریر سے، اے پی سی کی تقریر سے تم اتنا آپے سے باہر ہو گئے. وہ والی تقریر کراچی کے بھائیوں اور بہنوں یاد رکھنا، یہ وہ والی تقریر تھی جس کے نشر کرنے پر پابندی تھی. نواز شریف کی آواز ٹی وی پر نشر کرنے پر پابندی تھی. آپ کو پتہ ہے جب گجرانوالہ کے اشتہار ٹی وی پہ چل رہے تھے تو ہمارے کسی کارکن نے ان اشتہاروں کو چلایا، اس کو یہ پیغام دیا گیا کہ اس میں سے نواز شریف کی جو چہرہ ہے اس کو نکال دیں، پھر ہم آپ کا اشتہار چلا دیں گے. اتنا خوف ہے ان کے دل میں. اگر ہمت ہے تو سنا دو عوام کو کہ نواز شریف نے کیا کہا تھا. اگر اتنی اس نے غلط باتیں کی تھیں تو اس کی تقریر پہ پابندی کیوں لگائی؟ اور اگر اتنے بزدل ہو، اتنا گھبرا گئے ہو کہ نواز شریف کی تقریر نہیں سنا سکتے تو پھر اس پر تبصرے کرنا بھی تمہارا حق نہیں ہے. کل تو ٹی وی پر جو پرسوں گجرانوالہ کی تقریر تھی وہ تو ٹی وی پر نہیں چلی. آپ نے کہاں بیٹھ کے سنی؟ کیا چھپ چھپ کے نواز شریف کی تقریر سن رہے تھے؟ اور پھر کہتے کہتے رک گئے کل اپنی تقریر میں کہ نیب ہمارے ساتھ ہے، نیب میرے ساتھ ہے. سچ حلق میں اٹک جاتا ہے، جھوٹ بڑی روانی سے بولتے ہو. تو کراچی کے عوام کو یہ بتاؤ جو ان کو نہ پتا ہو، کون نہیں جانتا کہ نیب عمران خان کے حکم پر چلتی ہے؟ کون نہیں جانتا؟ کراچی والوں جانتے ہو نا؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا بتاؤ، جانتے ہو نا کہ نیب کس کے اشارے پہ کام کرتی ہے؟ ہم جانتے ہیں، کراچی جانتا ہے، دنیا جانتی ہے کہ نہ صرف نیب تمہارے قبضے میں ہے بلکہ ایف آئی اے اور ایف بی آر اور ایس ای سی پی اور جتنے بھی ادارے ہیں اس سب پر تم نے ایک غاصب کی طرح قبضہ جما کے تم بیٹھے ہو. ارشد ملک جیسے جج تمہارے ساتھ ہیں. ارشد ملک کی ویڈیو دیکھی تھی نا؟ دیکھی تھی میرے کراچی کے بہن بھائیوں؟ لیکن عوام سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں. عوام چیخ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، تمہارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. وہ شارع دستور پہ لیڈی ہیلتھ ورکرز بیٹھی ہیں دھرنا دے کے، قوم کی مائیں بیٹیاں. تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ کسی کو وہاں بھیجو یا خود جاؤ اور ان ماؤں بہنوں بیٹیوں سے پوچھو کہ بہنوں بیٹیوں میں حکمران ہوں، جعلی ہی صحیح میں حکمران ہوں، کیا مسئلہ ہے تمہارا، ذرا مسئلہ بتاؤ. ذرا بتاؤ عوام کو کہ غریب عوام سے تم نے روٹی کیوں چھینی؟ ذرا آؤ اور بتاؤ عوام کو کہ غریب عوام سے تم نے روزگار کیوں چھینا؟ آؤ
بتاؤ عوام کو کہ بیماروں سے تم نے دوائیں کیوں چھینی. پتا ہے نا میرے بہن بھائیوں, اچھے سے جانتے ہو کہ دوائیوں کی قیمتوں میں پچھلے 2 سال میں 500% اضافہ ہوا ہے. جانتے ہو نا, میرے سے زیادہ جانتے ہو. لیکن غریب کا درد, بھوکے پیٹ کا درد اس کو کیسے ہوگا جس کا اپنا پیٹ بھرا ہو. اس کو غریب کا درد نہیں ہوگا. اور بلاول کو اور مجھے کہتے ہو کہ یہ الزام لگاتے ہو جھوٹے کہ یہ حرام کے پیسے پہ پلے ہیں. بھائی بلاول کے آباء و اجداد کیا تھے, مریم نواز کے آباء و اجداد کیا ہیں, کیا تھے, یہ پوری دنیا جانتی ہے, تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن تم ذرا عوام کو بتاؤ کہ اس نوکری پہ جس پہ ابھی تمہیں سلیکٹرز نے رکھا ہوا ہے, اس نوکری کے علاوہ تم نے کبھی کوئی نوکری کی, کبھی کوئی کاروبار کیا؟ یہ سوال جو اس نے پوچھا, جو الزام لگایا, ایک ایسا شخص جس کا ہاتھ ہمیشہ امیر دوستوں کی جیبوں میں ہو, اس کو کسی پہ الزام لگانے کا کوئی حق نہیں. جس انسان کے کچن کا خرچہ, اس کے کپڑوں کا خرچہ, اس کی گاڑی کا خرچہ, اس کے پیٹرول کا خرچہ, اس کے جہازوں کے سفر کا خرچہ, اس کی ہر چیز کا خرچہ جب اس کے امیر دوست دیتے ہوں اور پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے, اس کو دوسرے پہ ایسا الزامات لگانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے. اور ذرا بتاؤ کتنے گھر بنائے؟ 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ تھا نا کراچی والوں, کس کو ملا وہ گھر؟ ملا؟ بلکہ 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ تھا تو آج جن پناہ گاہیں جو تم نے کھولی ہیں, شاید وہ ان لوگوں کے لیے کھولی ہیں 2 سال پہلے تمہاری حکومت میں آنے سے پہلے, جن کا شاید پہلے اپنا گھر ہوتا ہوگا. آج وہ پناہ گاہوں میں رہنے پر مجبور ہے, آج وہ پناہ گاہوں کا کھانا کھانے پر مجبور ہیں, کیونکہ تم نے لوگوں سے روزگار چھین لیا ہے. تم نے لوگوں سے آٹا, چینی, ان کے 2 وقت کا کھانا چھین لیا ہے. لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں. اور یہ بھی بتاؤ, 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ تھا نا کراچی کے بہن بھائیوں, ایک ہاتھ کھڑا کرے 1 کروڑ نوکریوں میں سے کتنی نوکریاں ملی ہیں یہاں پر؟ ملی ہے؟ ذرا زور سے بتاؤ, ملی ہے نوکریاں؟ نوکریاں ملنی تو دور کی بات, جن کے پاس نوکریاں تھیں ان کی نوکریاں بھی جاتی رہیں. نہ صرف نوکری پیشہ افراد بے روزگار ہو گئے, بلکہ خاندانوں کے خاندان بے روزگار ہو گئے ہیں. خاندانوں کے خاندان جو ہیں, لاکھوں اور کروڑوں میں ان کا نمبر جاتا ہے. جب آپ ایک کمانے والے سے نوکری چھینتے ہو تو اس کے 8-10 گھر والے جو کھانے والے ہوتے ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. اور بتاؤ, کراچی کے شہر میں تمہارے سب سے زیادہ جعلی MNAs ہیں. کیا کراچی کے بہن بھائیوں ایک اینٹ بھی لگائی ہے ان MNAs نے؟